أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ آج ہم ہیں عمدۃ الاحکام کے ساتھ۔ عمدۃ الاحکام صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ایک عظیم کتاب۔ یہ کتاب اس کی ہم تقریباً 232 احادیث پڑھ چکے ہیں، 232، اور آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 333، 333۔ یہ نمبرنگ ہے اس ایڈیشن کے مطابق جو میرے استعمال میں ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا باب، ہماری کتاب جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کتاب القصاص۔ قصاص کے تعلق سے یہ احادیث ہیں۔ لفظ قصاص یہ معنی دیتا ہے کسی چیز کا پیچھا کرنا، چنانچہ یہیں سے کہنے والا کہتا ہے اقتصصت الاثر، کہ میں نے کسی کے پاؤں کے نشانات کا پیچھا کیا۔ اور قصاص کا مفہوم کیا ہے کہ خون کا پیچھا کرنا۔ آپ کے کسی عزیز کو قتل کر دیا گیا ہے اور آپ اس کے خون کا پیچھا کر رہے ہیں، آپ اس کا قصاص لینا چاہتے ہیں۔ قصاص، اس کا ثبوت ہمیں کتاب و سنت سے ملتا ہے، علماء کرام کا اس پہ اجماع بھی ہے، اور اصول اور قیاس کا تقاضا بھی یہی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے قرآن کریم کا، تو ہمارے پاس آیت ہے سورہ مائدہ کی، آیت نمبر 45 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، اور ہم نے ان پہ لکھ دیا، ان پہ فرض کر دیا، فیہا اس میں، کس میں؟ تورات میں۔ کیا ہم نے لکھ دیا، کیا فرض کر دیا؟ کہ جان کے بدلے جان۔ اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل کیا جائے۔ یہ اللہ کا وہ نظام ہے جو پہلی شریعت میں بھی موجود ہے۔ لیکن یہ آیت کیا مسلمانوں کے لیے بھی ہے؟ کیوں جی، میرا آپ لوگوں سے سوال ہے، کوئی جواب دیں، ذرا میرا ساتھ دیں۔ مسلمانوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کا حصہ اس کو بنایا اور اس کو غلط قرار نہیں دیا، تو اس لیے یہ نظام ہمارے لیے بھی ہے۔ پھر آپ آ جائیں سورہ بقرہ آیت نمبر 178، 178۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم القصاص فی القتلی، کہ تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے مقتولین کا بدلہ لینا۔ تو ان دو آیات سے پتہ چلا قصاص کا، کہ اسلام قصاص کا حکم دیتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے احادیث کا، تو احادیث سے بھی قصاص ثابت ہے، اور ان احادیث میں سے ایک حدیث ابھی ہم پڑھیں گے۔ تیسرے نمبر پہ ان کے قرآن کے بعد، احادیث کے بعد، علماء کرام کا قصاص پہ اجماع ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ یہ کہ اصولوں کا تقاضا بھی یہی ہے، قیاس کا تقاضا بھی یہی ہے، کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جب آپ نے ایک انسان کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں آپ کو قتل کرنا چاہیے۔ اللہ نے یہ نظام کیوں نازل کیا؟ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ لوگوں کی زندگیاں محفوظ ہو جائیں۔ گویا کہ اللہ نے یہ نظام نازل کیا ہے میری جان کی حفاظت کے لیے، آپ کی جان کی حفاظت کے لیے، میرے بچوں کی حفاظت کے لیے، آپ کے بچوں کی حفاظت کے لیے۔ یہ حکمت ہمیں قرآن کریم سے معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اے لوگوں، قصاص میں تمہاری زندگی ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں قصاص ہوگا تو قاتل قتل ہو جائے گا، زندگی کہاں سے ہے؟ پہلے مقتول مارا گیا اور اب قاتل بھی مارا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اس میں تمہاری زندگی ہے۔
یعنی کہ جب آپ ایک قاتل کو قصاص میں قتل کریں گے تو باقی لوگ جو قتل کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں یا جو تھوڑی سی بات پہ غصے میں آ جاتے ہیں اور پسٹل استعمال کرتے ہیں، ان کو عبرت حاصل کرنے کا موقع ملے گا، وہ کسی کو قتل کرنے سے باز رہیں گے تو بہت سے بے گناہ لوگوں کی زندگیاں محفوظ ہو جائیں گی۔ تو اس موضوع پہ جو پہلی حدیث ہے اس کے راوی ہیں جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور و معروف صحابی ہیں، قرآن کریم کے ساتھ ان کا خاص تعلق اور لگاؤ تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، لا يحل دم امرئ مسلم یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کہ جو بھی مسلمان مرد شہادت دیتا ہے، گواہی دیتا ہے، اقرار کرتا ہے کہ اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یعنی کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، جھوٹے تو بہت ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو عبادت کا حق رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جو عبادت کے لائق ہو، اور میں یہ بھی شہادت دیتا ہوں، اور وہ یہ بھی شہادت دیتا ہو کہ میں، یعنی کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں علیہ الصلوۃ والسلام۔ جو بھی مسلمان مرد یہ شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کا خون، دم کا معنی کیا؟ اس کا خون، لا یحل، کسی کے لیے حلال نہیں ہے، کسی کے لیے مباح نہیں ہے، کسی کو اسے قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، الا باحدی ثلاث، البتہ تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز پائی جائے تو پھر مسلمان کو قتل کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، الثیب زانی، کوئی بدکاری کے جرم میں پکڑا جائے، کوئی خود بدکاری کا اعتراف کر لے، اور ہو وہ کون؟ الثیب، یعنی کہ اس کی پہلے ایک بار شادی ہوئی ہے، زندگی میں کبھی بھی اس کی ایک دفعہ شادی ہو چکی تھی، اور اب اس نے بدکاری کی ہے، خود اعتراف کیا ہے، اقرار کیا ہے، یا 4 مرد گواہوں نے گواہی دی ہے، تو اس کو کیا کیا جائے گا؟ قتل کیا جائے گا، یعنی کہ پتھر مار مار کر سنسار کر دیا جائے گا، زندگی ختم کر دی جائے گی۔ تو یہ کافر ہو گیا؟ نہیں، یہ مسلمان ہے، لیکن کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے اس بات کا کہ زنا اور بدکاری اسلام کی نگاہوں میں کتنا بڑا جرم ہے، اور اس سے یہ بھی سبق ملا کہ مجھے اور آپ کو اپنے بچوں کو ایسے ماحول میں نہیں بھیجنا چاہیے جہاں بدکاری کا خطرہ ہو۔ یہ گناہ کو چھوٹا گناہ نہیں ہے، تو اپنے بچوں کو ایسے ماحول سے بچایا جائے، بچیوں کو بھی اور بچوں کو بھی۔ نمبر 2، والنفس بالنفس، اور قتل کیا جائے گا انسان کو انسان کے بدلے میں، جان کو جان کے بدلے میں، یعنی کہ قاتل کو قتل کیا جائے گا مقتول کے بدلے میں، قاتل کی جان کو ختم کیا جائے گا مقتول کی جان کے بدلے میں۔ تو یہ دونوں کیا ہوئے؟ مسلمان۔ زنا کرنے والا جو شادی شدہ ہے، ایک دفعہ شادی ہو چکی تھی پھر بھی زنا کیا ہے، یہ بھی مسلمان ہے، اور یہ قاتل جو ہے یہ بھی کیا ہے؟ مسلمان ہے۔ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ، اور اپنے دین کو ترک کرنے والا، المفارق الجماع، مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو جانے والا، اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ یہ کون ہوا؟ مرتد، یہ کہ جس نے دین اسلام ترک کر دیا، چھوڑ دیا، مسلمان ہو جانے کے بعد عیسائیت اختیار کر لی، یہودیت اختیار کر لی، ہندو بن گیا، سکھ بن گیا، مولد بن گیا، قادیانی بن گیا۔ المفارق للجماع، مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو گیا۔ اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، نمبر ہے 6878، 6878۔
اور امام مسلم نے اس کو روایت کیا، نمبر 1676 1676۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے۔ پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ مسلمان کو قتل کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا۔ دوسرے نمبر پہ یہ معلوم ہوا کہ جو اقرار کر لے اللہ کی توحید کا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا، اور پھر اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کرے اور ان امور سے دور رہے جن امور کی وجہ سے یہ کلمہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کا خون حرام ہے، اس کا مال حرام ہے، اس کی عزت حرام ہے، یعنی کہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اس کو قتل کرے، اس کو زخمی کرے، اس کا مال لوٹے اور اس کی بے عزتی کرے، اس کی توہین کرے لوگوں کے سامنے۔ مسلمان کی عزت بھی محترم، مسلمان کا مال بھی محترم، اس کی جان بھی محترم۔ اس آدمی کے وہی حقوق ہیں جو دیگر مسلمانوں کے ہیں، اور اس کی وہی ذمہ داریاں ہیں جو دیگر مسلمانوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ کس کی؟ جس نے کلمہ اسلام پڑھ لیا، جس نے شہادتین کا اقرار اور اعتراف کر لیا۔ نمبر 3، اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ یہ تینوں امور، ان کا ارتکاب کرنا حرام ہے، اور ان میں سے کسی ایک کا ارتکاب کرنا بھی حرام ہے، اور جو ان تین میں سے کسی ایک جرم کا ارتکاب کرے گا تو پھر وہ قتل کی سزا کا حقدار ہے، یا تو اس لیے کہ وہ کافر ہو چکا، اور یا اس لیے کہ اس کے اوپر حد واجب ہو چکی اور اب اس کا خون رہگاں جائے گا۔ چوتھے نمبر پہ اس حدیث سے تعلق رکھنے والا مسئلہ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے السیب الزانی، کہ اسے بھی قتل کیا جائے گا جو شادی شدہ ہونے کے باوجود کیا کرتا ہے؟ زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے۔ تو اس سید سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد وہ آدمی ہے جس نے شرعی نکاح ہو جانے کے بعد، جبکہ وہ آزاد تھا، بالغ تھا، کسی عورت سے میاں بیوی والا تعلق قائم کیا۔ ایک بار تعلق قائم کر لیا شادی ہو جانے کے بعد، اور تھا بھی آزاد غلام نہیں، اور تھا بھی بالغ نابالغ نہیں۔ اب اگر یہ آدمی بدکاری کرے گا تو اس کو سنسار کیا جائے گا، چاہے یہ مرد ہو چاہے یہ عورت ہو۔ سنسار کا مطلب یہ ہے کہ پتھر مارے جائیں گے اور یہ پتھر لگتے رہیں گے اس وقت تک جب تک کہ اس کی روح قبض نہ ہو جائے، روح نکل نہ جائے۔ 5ویں نمبر پہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے ظالمانہ طور پہ، تو وہ حقدار ہے اس بات کا کہ اسے بھی بدلے میں قتل کیا جائے، اس سے قصاص لیا جائے۔ 6 نمبر پہ اس حدیث سے مسئلہ معلوم ہوا کہ جو مرتد ہے، دین اسلام قبول کرنے کے بعد دین اسلام چھوڑ دیتا ہے، اسے قتل کیا جائے گا۔ کیوں؟ یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے نقصانات کیا ہیں؟ عام طور پہ سب بچوں کی میں بات نہیں کر رہا، بہت سے بچے یونیورسٹیوں میں اچھے موجود ہیں، لیکن جو اچھے ہیں وہ یونیورسٹی کی وجہ سے نہیں اچھے، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی وجہ سے، گھر کے ماحول کی وجہ سے، یا اچھے دوست وہاں پہ اگر مل گئے تو ان کی وجہ سے، یا کسی درس میں بیٹھتے ہیں تو اس وجہ سے محفوظ ہیں، ورنہ ایسی احادیث کو ہضم کرنا ان بچوں کے لیے مشکل ہو چکا ہے۔ کیا مطلب؟ آج کا بچہ، اس کا ذہن کیا کہتا ہے؟ اس کا ذہن کہتا ہے کہ بھائی سب کو آزادی ہونی چاہیے، جو مسلمان ہونا چاہتا ہے مسلمان ہو جائے، جو یہودی ہونا چاہتا ہے یہودی ہو جائے۔ اگر ایک مسلمان دین اسلام چھوڑنا چاہتا ہے تو ہمیں کیا لگے؟ چھوڑ دے، قتل کیوں کریں ہم؟ زبردستی کس بات کی؟ قتل کیوں؟ اتنی بڑی سزا۔
اس سوچ کے پیچھے یہ گندا عقیدہ ہے کہ سارے دین برابر ہیں. سارے دین کیا ہے؟ برابر ہیں. اگر عقیدہ یہ ہو کہ دین ایک ہی معتبر ہے جو اللہ نے دیا ہے، جس کی زمین پہ رہتے ہیں، جس کی آسمان کے نیچے رہتے ہیں، جس کا رزق کھاتے ہیں، اس نے ایک ہی دین دے کر بھیجا ہے، اس کی نہیں مانیں گے تو سزا یہی ملے گی. لیکن ہمارا یہ نوجوان اتنی جلدی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتا ہے جیسے آپ رغبت رکھتے ہیں کہ عیسائی مسلمان ہو جائے، ایسے مسلمان عیسائی ہو جائے تو آپ کو غصہ کیوں آتا ہے؟ اور پھر میں بسا اوقات اس کی مثال دیا کرتا ہوں، یقیناً اس کی اور بھی کئی مثالیں ہوں گی، لیکن میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کس کی؟ آپ کے پلاٹ کی، جس کے اوپر کسی محلے کے بدماش نے کیا کر لیا ہے؟ قبضہ کر لیا ہے. تو اس کو قبضہ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے نا. آزادی ہے بھائی، آزادی ہے. اور آپ کے گھر میں فوتی ہوئی، آج ساتھ والے گھر میں کوئی پروگرام تھا، کوئی فنکشن تھا، تو انہوں نے ڈانس وغیرہ کی مجلس کا بندوبست کر رکھا ہے، تو ان کو آزادی ہونی چاہیے نا اپنے گھر میں جو مرضی کریں. تو کیوں اس کی آزادی چھین رہے ہیں جی آپ؟ اپنی باری آتی ہے تو نہیں، اللہ کی باری آئے تو نہیں جی سب آزاد ہیں. میری باری آئے تو ہم کہیں گے نہیں نہیں یہاں پہ آزادی نہیں ہے جی، اس معاملے میں آزادی، اللہ کے معاملے میں ہر ایک کو آزادی ہے جی. چاہے نعوذ باللہ اللہ کا انکار کرے، چاہے اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ برا بلا کہے، چاہے شریعت کے اوپر حملے کرے، چاہے نبی علیہ السلام کے اوپر حملے کرے، یہاں پہ آزادی ہونی چاہیے. کوئی آزادی نہیں ہے. اتنا تھوڑا ہے کہ آپ کو یہ اجازت دے دی گئی ہے کہ اگر آپ دین اسلام قبول نہیں کرتے تو ہم زبردستی آپ کو مسلمان نہیں بنائیں گے، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد آپ چھوڑیں دین، اس کی اجازت نہیں ہے. سازش کا یہ دروازہ کیا کر دیا گیا؟ بند کر دیا گیا. قرآن کریم میں تذکرہ موجود ہے سازش کا. وقال طائفة من الكتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون. یہودیوں نے ایک پلاننگ کی تھی کہ دین اسلام تو چھا رہا ہے، پھیلتا چلا جا رہا ہے، لوگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جنگیں بھی یہ جیت رہے ہیں، کیا کیا جائے؟ کچھ لوگ ہم تیار کرتے ہیں جو باری باری مسلمان ہونے کا کیا کریں گے؟ ناٹک کریں گے. ایک آدمی جائے گا صبح صبح کلمہ پڑھ لے گا، جی بڑا اچھا یہ دین ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں، سارا دن مسلمانوں کے ساتھ رہے گا، رات کو آ کے اعلان کرے گا میں تو بڑا اچھا ان کو سمجھتا تھا، میں تو بڑا ان سے متاثر ہوا تھا، آج پورا دن رہا ہوں، بہت گندے لوگ ہیں یہ تو، بڑا گندا دین ہے ان کا، میں چھوڑنے کا اعلان کر رہا ہوں. ایک یہودی اس طرح کرے گا، دوسرا کرے گا، تیسرا کرے گا. جو کمزور مسلمان ہیں، نئے نئے مسلمان ہیں، امید ہے کہ وہ بھی پلٹنا شروع ہو جائیں گے، وہ بھی دین اسلام چھوڑ دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے اوپر ترس آیا. اللہ کو کیا آیا؟ ہمارے اوپر ترس آیا. اللہ نے یہ سزا مقرر کر دی کہ جو دین اسلام چھوڑے گا اس کو قتل کیا جائے گا، تاکہ باقی لوگ دین اسلام ترک نہ کریں، کہیں جہنم کی آگ کا ایندھن نہ بن جائے. جیسے والد کو ترس آتا ہے نا بچے پہ، 3.5 سال کے بچے پہ، 5 سال کے بچے پہ، سردیوں کے موسم میں صبح صبح اسے اٹھایا جاتا ہے، کہاں بھیجا جاتا ہے؟ سکول میں. ناگا کرے تو سزا بھی دی جاتی ہے، نہ پڑھے تو پھر بھی سزا دی جاتی ہے. لوگ اگر اس کو ڈانٹیں گے تو کیا کہے گا؟ مجھے اس کے مستقبل کی فکر ہے، مجھے اس کے اوپر ترس آتا ہے، آج اگر نہیں پڑھے گا کل کو دھکے کھائے گا. تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے اوپر ترس آیا، تو اللہ نے ہمارے دین کی حفاظت کے لیے، اللہ کو کیا لگے، ہمارا فائدہ کیا اللہ نے کہ یہ قانون بنا دیا کہ جو دین اسلام ترک کرے گا اس کو قتل کیا جائے گا. اس قسم کی احادیث عام طور پہ یونیورسٹی کے بچے ہضم نہیں کر پاتے. کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ جی اور بھی ایسی حدیث ہیں. اللہ اکبر. جب یہ یونیورسٹیاں نہیں بنی تھیں تب گاؤں کے سادہ لوگ ہوتے تھے، وہ ہر حدیث کو مان لیتے تھے، ہر آیت کو مان لیتے تھے.
عمل کرنے میں کوتاہی تھی، لیکن یہ نہیں تھا کہ اللہ کی بات ہی نہ مانیں۔ اللہ نے کہہ دیا جی جی بالکل مان لیا جی، اللہ کے رسول نے کہتے جی بالکل مان لیا جی۔ لیکن آج کے نوجوان کہتے ہیں نہیں میں پڑھا لکھا ہوں، مولوی صاحب مجھے مطمئن کریں، میں اتنی جلدی ماننے والا نہیں ہوں۔ اچھا مزے کی بات ہے، اپنے سائنسدانوں کی ساری مان لیتے ہیں، ان کی سب مان لیتے ہیں، ڈاکٹر کی بھی ہر بات مان لیتے ہیں، بلکہ جو نہ مانے اس کو بیوقوف کہتے ہیں، کہیں گے وہ ماہر ہے جی اپنی فیلڈ میں۔ لیکن اللہ کی باری آتی ہے، اللہ کے رسول کی باری آتی ہے تو نہیں جی یہاں پہ مجھے مطمئن کیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے، ہمارے بچوں کے دین اور ایمان کے اللہ حفاظت فرمائے۔ تو جو دین اسلام کو چھوڑے گا اسے قتل کیا جائے گا۔ اس کے بعد اس حدیث سے پتہ چلا، یعنی کہ اس حدیث سے کئی لوگوں نے استدلال کیا، اس حدیث سے کئی لوگوں نے استدلال کیا کہ جو نماز بالکل نہیں پڑھتا اسے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے کیا کہا ہے کہ کلمہ جس نے پڑھ لیا اس کو تب قتل کریں گے جب وہ شادی شدہ ہونے کے باوجود کیا کرے، بدکاری کرے، زنا کرے، یا کسی مسلمان کو کیا کر دے، قتل کر دے، یا پھر دین اسلام کو چھوڑ دے۔ نمازی کا جو تذکرہ نہیں آیا۔ تو کئی علماء اکرام نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان علماء اکرام کا فتویٰ غلط ہے جو کہتے ہیں کہ جو نماز بالکل نہیں پڑھتا اس کو قتل کیا جائے گا۔ توبہ کا موقع دیں گے، توبہ کر لے، معافی مانگ لے، وعدہ کر لے کہ آئندہ نماز نہیں پڑھوں گا، چھوڑ دیں گے، ورنہ اس کو قتل کر کے۔ تو آپ لوگ کیا کہتے ہیں جی؟ دیکھیں جن علماء کرام کا فتویٰ یہ ہے کہ نماز نہ پڑھنے والے کو قتل کیا جائے گا توبہ کا موقع دینے کے بعد، وہ دو طرح کے علماء کرام ہیں۔ ایک ہے امام احمد بن حنبل اور دوسری طرف کھڑے ہیں امام مالک اور امام شافعی۔ یہ تینوں کہتے ہیں قتل کیا جائے گا، تین امام، چار میں سے تین۔ آئیے پوچھتے ہیں جی امام شافعی سے کیوں قتل کیا جائے گا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ بندہ مرتد ہو گیا، مسلمان رہا ہی نہیں۔ کس سے پوچھا ہم نے؟ نہیں معذرت کے ساتھ امام احمد میں نے کہنا تھا۔ کس سے پوچھا ہم نے؟ امام احمد سے۔ امام احمد بن حنبل سے پوچھا بھی کیوں قتل کیا جائے گا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ بندہ مرتد ہو چکا ہے، جو نماز بالکل نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں، کافر ہے، جب یہ کافر ہو گیا تو اس کو قتل کریں گے، الا یہ کہ توبہ کر لے اور پھر دوبارہ سے مسلمان ہو جائے۔ امام احمد سے پوچھتے ہیں کہ آپ پھر اس کی نماز جنازہ ادا کریں گے؟ کہتے ہیں بالکل نہیں، مسلمان ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں گے؟ نہیں بالکل نہیں، مسلمان ہی نہیں ہے۔ کیا اس کے چھوڑے ہوئے مال کے وارث اس کے والدین اس کے بچے بنیں گے؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مسلمان ہے اور یہ کافر ہے، اور مسلمان کافر کے وارث نہیں بن سکتے، نہ ہی کافر مسلمان کا وارث بن سکتا ہے۔ اب آئیے پوچھتے ہیں امام مالک امام شافعی سے، آپ کیوں کہتے ہیں قتل کیا جائے؟ یہ کہتے ہیں ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے جرم بہت بڑا کیا ہے مسلمان، لیکن جرم اتنا بڑا کیا ہے کہ یا تو توبہ کر لے ورنہ پھر اس کو قتل کیا جائے گا، مرتد ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس عظیم جرم کی وجہ سے۔ تو جن علماء کرام کا یہ موقف یہ ہے کہ قتل نہیں کیا جائے گا، انہوں نے اس حدیث کو دلیل بنایا ہے۔ یہاں پہ تو نہیں اللہ کے رسول نے کہا کہ بے نماز کو قتل کیا جائے گا۔ تو امام احمد بن حنبل سے پوچھیں گے، وہ کہیں گے میری دلیل تو موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ مرتد کو قتل کیا جائے گا۔ اور امام مالک اور امام شافعی سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ اس حدیث میں قتل کرنے کے تین بڑے اسباب ذکر کر دیے گئے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ چوتھا سبب موجود ہی نہیں ہے۔ بطور حد قتل کیا جا سکتا ہے دیگر کئی جرائم کی وجہ سے۔ اب ہم آتے ہیں حدیث نمبر 334 کی طرف، 334۔ اب راوی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، پہلے بھی یہی راوی تھے اور اب بھی یہی راوی ہیں۔ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے،
اول ما یقضى بین الناس یوم القیامت فی الدماء، سب سے پہلے لوگوں کے مابین روز قیامت فیصلہ کیا جائے گا خون کے معاملے میں. الدماء دمن کی جمع دمن، ایک خون کو الدماء کئی خون، اور یقضا فیصلہ کیا جائے گا اول سب سے پہلے. اس حدیث کو روایت کے امام بخاری رحمہ اللہ نے، نمبر ہے 6533 6533، اور امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں کتاب الرقاق میں، اور باب ہے باب القصاص یوم القیامہ، کہ روز قیامت قصاص ہوگا. روز قیامت کیا ہوگا؟ قصاص ہوگا، بدلہ لے کر دیا جائے گا. کیونکہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے کہ روز قیامت سب سے پہلے فیصلہ کس کا ہونا ہے؟ خون کا. پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے کتاب الدیات میں، باب قول اللہ تعالی ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وعد لہ عذابا عظیما. ایت میں اللہ نے کہا کہ جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم. اور جہنم میں کتنے سال رہے گا؟ ہمیشہ ہمیشہ. اور اس کے اوپر اللہ ناراض ہو چکا، اور اس کے لیے اللہ نے عظیم عذاب تیار کر رکھا ہے. تو گویا کہ امام بخاری نے پیغام دیا اس ایت اور حدیث کو جمع کیا جائے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس آدمی کا انجام بہت خطرناک ہے. روز قیامت اس سے قصاص بھی لیا جائے گا، بدلہ بھی لیا جائے گا، اور دیگر کئی سزائیں بھی اس کو ملیں گی. اب ہم دیکھتے ہیں اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے. اس سے پتہ چلا کہ انسان کے خون کا معاملہ کتنا حساس ہے، اور چھوٹی سی بات پہ کسی کو قتل کر دینا کتنی بڑی بے وقوفی ہے، کتنی بڑی جسارت ہے، کتنا بڑا جرم ہے. جبکہ شریعت میں انسان کے خون کی قدر و قیمت یہ ہے کہ روز قیامت سب سے پہلے جس معاملے میں فیصلہ کیا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ خون ہوگا. گویا کہ مقتول کو قاتل سے بدلہ لے کر دیا جائے گا. دوسرے نمبر پہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ واقعی ایک دن ایسا ہوگا جس دن اعمال کا حساب کتاب ہوگا، اعمال کی جزا دی جائے گی، کسی کو ثواب ملے گا، کسی کو گناہ ملے گا، سزا ملے گی. یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ روز قیامت سب سے پہلے فیصلہ جس چیز کے معاملے میں ہوگا وہ کیا ہے؟ خون. اور دوسری حدیث ہے کہ سب سے پہلے روز قیامت حساب کتاب کس چیز کا ہوگا؟ نماز کا. اب کون سی حدیث مانیں، کون سی حدیث چھوڑیں؟ رامدی صاحب کے پاس چلتی ہیں، رامدی صاحب سے فیصلہ لیتی ہیں. جی رامدی صاحب کیا فیصلہ سنائیں گے؟ باقاعدہ میں نے اس موضوع پہ ان کی کوئی گفتگو نہیں سنی، لیکن پتہ ہے ان کے مزاج کا پتہ ہے، اس کے مطابق میں بات کر رہا ہوں. باقی اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس معاملے میں وہ کیا کہتی ہیں، لیکن ان کا مزاج جو ہے اس کے مطابق تو یہ ہے کہ اسی لیے تو ہم احادیث پہ اعتماد ہی نہیں کرتے کہ ایک حدیث کہہ رہی سب سے پہلے فیصلہ ہوگا خون کے معاملے میں، اور دوسری حدیث کہہ رہی سب سے پہلے حساب ہوگا کس کے معاملے میں؟ نماز کے معاملے میں. تو ہمارا پہلا جواب یہ ہے غامدی صاحب کو کہ غامدی صاحب یہ بتائیں، اگر قرآن کی دو آیتوں میں اس قسم کا ٹکراؤ نظر آئے تو وہاں پہ بھی یہی کہیں گے کہ دونوں آیتوں کو چھوڑ دیں، قرآن سے نکال دیں. جیسے وہاں پہ دونوں آیتوں کو آپ قرآن سے نکالنے کے قائل نہیں ہیں، ایسے ہی دو احادیث کو آپ چھوڑنے کے قائل کیوں ہیں؟ قرآن میں کتنی مثالیں آپ کو چاہیے جہاں عام آدمی کو محسوس ہوگا کہ جیسے ایک آیت دوسری آیت سے ٹکرا رہی ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا. اور یہی صورتحال احادیث میں. اب معاملہ بڑا آسان ہے، علماء کرام سے پوچھیں جو احادیث پہ یقین رکھتے ہیں، جو اللہ کے نبی کو واقعی رسول مانتے ہیں، آپ کے احادیث کو تقدس کا درجہ دیتے ہیں، مقدس جانتے ہیں، ان سے پوچھئے، وہ آپ کو بتائیں گے کیا حل ہے. وہ کہیں گے کوئی مسئلہ ہی نہیں، دونوں حدیثوں میں ٹکراؤ ہے ہی نہیں. ایک حدیث سے پتا چلا کہ روز قیامت سب سے پہلے فیصلہ خون کے معاملے میں ہوگا، اور دوسری حدیث سے پتا چلا نماز کا ہوگا. یعنی کہ ایک ہوتے ہیں حقوق اللہ اور ایک ہوتے ہیں حقوق العباد.
جو اللہ کے حقوق ہیں ان میں سب سے پہلے حساب کس کا ہوگا؟ نماز کا. اور جو بندے کے بندے پہ حقوق ہیں ان میں سب سے پہلے حساب کس کا ہوگا؟ خون کا، قتل کا. اس حدیث سے یہ پیغام ہے جج حضرات کے لیے، وکیلوں کے لیے اور اس قسم کے دیگر لوگوں کے لیے کہ خون کے معاملے کو، قتل کے معاملے کو ہلکا نہ لیں. قتل کا کیس آئے جلدی حل کریں، قتل کا کیس آئے اس کو اہمیت دیں. اب ہم بڑھتے ہیں حدیث نمبر 335 کی طرف، 335. اور اس حدیث کے راوی ہیں سہل بن ابی حتمہ الانصاری. راوی کے نام کیا جی؟ سہل. وہ کہتے ہیں انطلق عبداللہ بن سہل ومحیصۃ بن مسعود الی خیبر وہی یومئذ صلح. کہ عبداللہ بن سہل اور محیصہ بن مسعود یہ دونوں چلے خیبر کی طرف، گئے خیبر. اور خیبر ان دنوں کیا تھا؟ صلح کی حالت میں تھا. یعنی کہ ان دنوں مسلمان خیبر فتح کر چکے تھے اور مسلمان خیبر کی زمینوں کے مالک بن چکے تھے، لیکن یہودیوں کو وہاں پہ رہنے کی اجازت دی گئی تھی اور معاہدہ یہ ہوا تھا کہ زمینوں کے مالک اب مسلمان ہیں، یہودی وہاں پہ محنت کریں گے، کاشت کریں گے اور جو پیداوار آئے گی وہ آدھی یہودیوں کی ہوا کرے گی، آدھی مسلمانوں کی. مسلمان ان زمینوں کے مالک بن جانے کے بعد وقتاً فوقتاً وہاں پہ چکر لگاتے رہتے تھے کیونکہ زمینیں تو ان کی. اب تو یہ دیکھیے یہاں پہ عبداللہ بن سہل اور محیصہ بن مسعود خیبر گئے ہیں، وہی یومئذ صلح، اور وہاں ان دنوں کیا چل رہی تھی؟ صلح. فتفرقا، وہاں پہنچنے کے بعد یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا جدا ہو گئے، الگ ہو گئے. فأتى محیصۃ الی عبداللہ بن سہل، تو محیصہ عبداللہ بن سہل کی طرف آئے. ان کے محیصہ اپنے کاموں سے فارغ ہوئے تو اب کس کے پاس آئے؟ عبداللہ بن سہل کے پاس. وَهُوَ يَتَشَحَّتُ فِي دَمِهِ قَتِيلًا، جبکہ وہ اپنے خون میں لت پت تھے، مقتول تھے، قتل ہو چکے تھے. ان کے پاس آئے تو ان کی لاش پڑی ہوئی تھی. اچھا، جو بخاری کی روایت یہاں پہ ہماری کتاب کے مؤلف لے کر آئے ہیں وہ تو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، لیکن بیچ بیچ میں میں دوسری روایات سے کوئی اضافہ لے کر بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. ہماری کتاب کون سی جو ہم پڑھ رہے ہیں آج کل؟ آج عمدۃ الاحکام، اور اس میں کون سی حدیث ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی. اچھا، صحیح بخاری میں ایک حدیث کئی بار آتی ہے تو کچھ باتیں ایک جگہ پہ آ گئیں، کچھ باتیں دوسری جگہ پہ آ گئیں، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ دوسرے مقامات سے بھی فائدہ اٹھایا جائے. تو یہاں پہ دیکھیے ایک جگہ پہ یہ آیا ہے کہ مسلمانوں نے اب کہا ان سے، کن سے؟ ان یہودیوں سے جن کے پاس یہ لاش پڑی تھی، جن کی زمینوں کے پاس، جن کی نگرانی میں جو زمینیں تھیں یا جو پاس رہتے تھے، ان لوگوں سے کہا کہ قد قتلتم صاحبنا، تم لوگوں نے ہمارے اس ساتھی کو قتل کیا ہے. قالوا، انہوں نے کہا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، نہ ہم نے قتل کیا اور نہ ہی ہمیں قاتل کا علم ہے. اب ہم واپس آتے ہیں اصل روایت کی طرف. فدفنہ، تو انہوں نے اس کو دفن کر دیا. کنہوں نے کس کو دفن کر دیا؟ محیصہ نے عبداللہ بن سہل کو دفن کر دیا. ثم قادم المدینہ، پھر مدینہ میں چلے آئے. دفن کہاں کیا؟ خیبر میں. فانطلق عبد الرحمن بن سہل ومحیصہ وحویصۃ بن مسعود الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. عبد الرحمن بن سہل یہ کون ہوئے؟ مقتول کے بھائی. مقتول کون تھے؟ عبداللہ بن سہل. عبد الرحمن بن سہل اور محیصہ اور حویصہ یہ دونوں بیٹے ہیں مسعود کے. تو یہ تینوں چل کر آئے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. فذهب عبد الرحمن یتکلم، تو عبد الرحمن کلام کرنے لگے. عبد الرحمن نے کلام کا آغاز کیوں کیا؟ کون بتائے گا میں سے؟ کیونکہ مقتول کے بھائی ہیں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کبر کبر، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کبر کبر. کیا مطلب؟ بڑے کو گفتگو کرنے کا موقع دو، یعنی کہ تم عمر کے لحاظ سے چھوٹے ہو، گفتگو کا موقع کس کو دو؟ بڑے کو. وَهُوَ أَحْدَثُ الْقَوْمِ، راوی کہتے ہیں کہ یہ جو تھے عبد الرحمن، یہ ان لوگوں میں، ان تین لوگوں میں سب سے چھوٹے تھے. فَسَكَتَ، چنانچہ یہ خاموش ہو گئے. فَتَكَلَّمَ، پس ان دونوں نے گفتگو کی، کلام کیا. کن دونوں نے؟ محیصہ اور ہویصہ نے. فقال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا. اب یہاں پہ میں آپ کو اس روایت سے دوسری روایات کی طرف لے کر جا رہا ہوں، بخاری کی دیگر روایات کی طرف. آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا تأتون بالبینۃ علی من قتلہ، تم گواہ لے کر آؤ تو گواہی دے کہ فلاں یہودی نے اس کو قتل کیا ہے. یہ آپ کس سے کہہ رہے ہیں؟ مقتول کے وارثوں سے، رشتہ داروں سے. قالوا، انہوں نے کہا ما لنا بینہ، ہمارے پاس کوئی گواہ نہیں ہے. اچھا، اب ایک اور روایت کی طرف چلتے ہیں. وہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے اس موقع پہ کہا اما ان یدو صاحبکم، یا تو یہ تمہارے صاحب کی دیت دیں گے، و اما ان یؤذنوا بحرب، یا پھر اعلان جنگ کریں، یا ہماری کیا ہوگی؟ پھر جنگ ہوگی. فقال، تو آپ علیہ السلام نے کہا اتحلفون وتستحقون قاتلکم او صاحبکم، کیا تم قسمیں اٹھاؤ گے؟ اب آپ مخاطب ہیں کن سے؟ مقتول کے ورثاء سے. اور یہ کون مقتول کے ورثاء؟ یہ مدعی ہیں کہ مدعا علیہ؟ یہ مدعی ہیں، خون کا دعویٰ دائر کر رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہودیوں نے قتل کیا ہمارے بندے کو. تو آپ مدعی لوگوں سے کہہ رہے ہیں تحلفون، کیا تم قسم اٹھاؤ گے؟ وتستحقون قاتلکم، اور اپنے قاتل کے خون کے حقدار بنو گے، او صاحبکم، یا آپ نے کہا تھا اپنے صاحب کے حقدار بنو گے. یعنی کہ کیا ممکن ہے کہ تم قسمیں اٹھاؤ؟ پھر گواہ تو تمہارے پاس نہیں ہے، لیکن اگر تمہیں یقین ہے کہ قاتل یہی لوگ ہیں تو قسمیں اٹھاؤ گے. اب یہاں سے پھر میں آپ کو دوسری روایت کی طرف لے کر جا رہا ہوں. وہاں پہ یہ ہے کہ اتستحقون قتیلکم او صاحبکم بایمان 50 منکم، کہ تم 50 قسمیں اٹھاؤ، تم میں سے 50 لوگ قسمیں دیں تو ٹھیک ہے، پھر تم حقدار بن جاؤ گے اپنے مقتول کے. قالوا، تو انہوں نے آگے سے کہا وکیف نحلف ولم نشهد ولم نرى، اللہ کے رسول ہم کیسے قسمیں اٹھائیں جب کہ ہم وہاں موجود نہیں تھے، نہ ہی ہم نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا. ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں. یہاں پہ ان کو یقین ہے صحابہ کرام کو قتل کنہوں نے کیا ہے، وہاں پہ رہتے ہی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی قسم نہیں اٹھائی. کیوں؟ اپنی آنکھوں سے منظر نہیں دیکھا. قال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا فتبرئکم یہود ب50 یمینا، تو یہودی تم سے بری ہو جائیں گے 50 قسمیں دے کر. یہ کہ تم لوگ تھے مدعی، تمہارے پاس گواہ بھی نہیں ہے، تم قسمیں اٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہو، تو پھر ان سے میں قسم لیتا ہوں. اور وہ کون ہے؟ مدعا علیہ، جن کے خلاف دعویٰ دائر کیا گیا، جن کے خلاف کیس لایا گیا ہے. تو فرمایا وہ تم سے بری ہو جائیں گے 50 قسمیں اٹھا کر. اب کیا کہتے ہیں یہ صحابہ اور یہ مقتول کے وارث؟ یہ کہتے ہیں فقالوا، انہوں نے کہا کیف ناخذ بایمان قوم کفار، اے اللہ کے رسول یہ کافر لوگ ہیں، ان کی قسمیں ہم کیسے قبول کریں، ان کی قسموں پہ ہم کیسے اعتبار کریں. فعقلہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عنده، چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقتول کی دیت دی اپنی طرف سے. اچھا، اس کی وضاحت ایک روایت میں آئی ہے
کہ فوداہ مئۃ من ابل صدقہ، آپ نے صدقہ کے اونٹوں میں سے 100 اونٹ دیے. کتنے؟ 100 اونٹ دیے. یہاں تک بخاری شریف کی روایت اپنے اختتام کو پہنچی، اور ویسے ہی مسلم میں بھی آئی ہے. تو آئیے دیکھیے کہ بخاری میں کہاں کہاں آئی ہے اور امام بخاری نے اس روایت سے کیا کیا مسائل اخذ کیے ہیں. پہلے نمبر پہ 3173 3173 کتاب الجزیہ والموادعہ، کافروں سے ٹیکس لینا اور ان سے لڑائی کو ترک کر دینے کے بارے میں یہ کتاب ہے. اور باب کیا ہے؟ باب الموادعۃ والمصالحۃ مع المشرکین بالمال وغیرہ واثم من لم یفی بالعہد. باب ہے اس بارے میں کہ مشرکین کے ساتھ لڑائی ترک کر دینا اور سلو کر لینا مال وغیرہ کے بدلے میں. سلو، لڑائی کو ترک کر دینا، اس کے بدلے میں مال وغیرہ. ان کے ممکن ہے کہ وہ کافر آپ کو مال دیں تو آپ اس لیے سلو کر لیں. وہ کہتے ہیں ہم آپ کو جزیہ دیا کریں گے، سالانہ ٹیکس دیا کریں گے. یا ممکن ہے کہ مسلمانوں کے حالات اتنے خراب ہوں کہ ان کو پیسے دینے پڑ جائیں اور سلو کریں. اور پھر یہ کہ اس آدمی کی کیا سزا ہے، اس کا کیا گناہ ہے جو یہ معاہدہ کرے اور پھر معاہدے کو پورا نہ کرے. معاہدہ کرے، معاہدے کو پورا نہ کرے، یہ چیز کہاں سے معلوم ہوئی اس حدیث سے؟ یہ اصل میں امام بخاری اشارہ کرنا چاہتے ہیں ایک اور حدیث کی طرف کہ جناب عمر فاروق کے زمانے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایک دفعہ خیبر میں اپنی زمینوں پہ گئے، لیکن ان کو رات کی تاریکی میں پکڑا گیا اور ان کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے گئے. بہت پٹائی کی گئی ان کی. ان کی عبداللہ بن عمر کی. معاملہ جب جناب عمر فاروق کے پاس پہنچا تو آپ نے پھر اعلان کر دیا کہ اب یہودی خیبر میں نہیں رہ سکیں گے، ان کو یہاں سے نکالوں گا. عمر فاروق نے ان کو نکال دیا. تو یہ ہے سزا اس کی جو اپنا عہد کا کیا کرے، توڑے. پھر یہ حدیث امام بخاری دوبارہ لے کر آئے اور اس بار نمبر ہے اس کا 2702 2702 اور کتاب ہے کتاب الصلح، اور باب ہے باب الصلح مع المشرکین کہ مشرکین کے ساتھ سلو کی جا سکتی ہے. جیسے اللہ کے نبی اسلام نے یہاں پہ سلو کی کن کے ساتھ؟ یہودیوں کے ساتھ. پھر تیسری بار امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے اور نمبر ہے 6142 6142 کتاب ہے کتاب الادب، باب ہے باب الکلام الکبیر ویبدأ الاکبر بالکلام والسؤال. امام بخاری نے اس سے کیا مسئلہ اخذ کیا کہ بڑے آدمی کو جو عمر میں آپ سے بڑا ہے اس کو عزت دیں. جو عمر میں آپ سے بڑا ہے اس کو کیا دیں؟ عزت دیں. اور یہ کہ بڑا جو ہے وہ آغاز کرے گا جب کہیں گفتگو کرنی پڑ جائے یا کہیں کوئی سوال کرنا پڑ جائے. یہ مسئلہ اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے نا جی، آپ کو یاد ہوگا. پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں چوتھی بار. نمبر ہے 6898 6898 کتاب ہے کتاب الدیات، دیت وغیرہ کے معاملے میں کتاب ہے. اور باب القسامہ، قسمیں دینا قسمیں لینا قتل کے معاملے میں. یہاں تذکرہ آ رہا ہے بار بار قسموں کا. ابھی قسامہ کس کو کہتے ہیں مزید وضاحت آئے گی. پھر امام بخاری اس کو حدیث کو لے کر آئے آخری بار اور نمبر ہے 7192 7192 کتاب ہے کتاب الاحکام اور باب ہے باب کتاب الحاکم الی عمالہ والقاضی الی امنائہ کہ جج کا یا آپ کہیں گے حکمران کا لیٹر لکھنا اپنے گورنروں کو. حکمران کا لیٹر لکھنا خط لینا کس کو؟ اپنے گورنروں کو. اور جج کا لیٹر لکھنا ان لوگوں کو جن کے اوپر وہ اعتماد کرتا ہے.
یہ مسئلہ اس حدیث سے کیسے معلوم ہوا؟ یہ اس حدیث سے یوں معلوم ہوا کہ اس حدیث کی ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ لیٹر لکھا، کن کو؟ یہودیوں کو اس مسئلے میں آپ نے کیا لکھا تھا؟ لیٹر لکھا تھا، خط لکھا تھا. تو وہاں سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا ہے. ہماری کتاب کے مؤلف شیخ عبد الغنی المقدسی کہتے ہیں اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے. اچھا، مسلم شریف میں اس کا نمبر کیا ہے؟ 1669 1669. اس کے بعد کہتے ہیں ہماری کتاب کے مؤلف، ہماری کتاب کون سی؟ عمدۃ الاحکام کے رائٹر مؤلف کہتے ہیں وفی حدیث حماد بن زید. حماد بن زید ایک راوی ہے، محدث ہیں. ان کے حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یقسم 50 منکم علی رجل منہم فیدفع برمتہ، تم میں سے 50 آدمی قسمیں اٹھائیں یہودیوں کے کسی ایک آدمی کے برخلاف کہ اس نے قتل کیا ہے، تو 50 آدمی قسمیں اٹھائیں گے تو اس یہودی کو اس کی رسی سمیت تمہارے حوالے کر دیا جائے گا، ان کے باندھ کر تمہارے حوالے کر دیا، لے لو اس سے بدلہ، قصاص لے لو. قالوا، تو مسلمانوں نے آگے سے کہا امر لم نشہد، اللہ کے رسول یہ ایسا معاملہ ہے کہ جس میں ہم موجود نہیں تھے، کیف نحلف، ہم کیسے قسم اٹھا سکتے ہیں؟ قال، تو آپ نے کہا تھا فتبرئکم یہود بایمان 50 منہم، تو پھر یہودی تم سے بری ہو جائیں گے ان میں سے 50 آدمیوں کی قسموں کے ساتھ. 50 یہودی قسم اٹھائیں گے کہ ہم نے قتل نہیں کیا. قالوا، تو انہوں نے کہا مقتول کے ورثاء نے، یا رسول اللہ قوم کفار، کافر لوگ ہیں، قسمیں اٹھا دیں گے. مزید کہتے ہیں ہماری کتاب کے مؤلف اور رائٹر، ہماری کتاب کون سی؟ عمدۃ الاحکام، اور رائٹر کون ہے؟ شیخ عبد الغنی المقدسی. کہتے ہیں وفی حدیث سعد بن عبید، سعد بن عبید کی حدیث میں آیا کہ فقریہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبطل دمہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ناپسند جانا اس بات کو کہ آپ اس مقتول کے خون کو ریگاں قرار دے دیں، وہ ضائع جائے، فضول جائے. تو پھر آپ نے کیا کیا؟ فوداہ، آپ نے اس کی دیت دی، مقتول کی بمئۃ من ابل صدقہ، صدقہ کے 100 اونٹوں کے ساتھ، یعنی کہ مقتول کے وارثوں کو صدقہ کے اونٹوں میں سے کتنے اونٹ دیے؟ 100 اونٹ. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث سے ہمیں کیا کیا مسائل معلوم ہوئے. پہلے نمبر پہ تو پتہ چلا اس حدیث سے القسامہ کا مسئلہ قسامہ، مسئلہ قسامہ کس کو کہتے ہیں؟ آسان لفظوں میں کہ قتل کے دعوے میں بار بار قسمیں لینا، قتل کے دعوے میں بار بار قسمیں لینا. اس کی تفصیل کیا ہے؟ تفصیل یہ ہے کہ کہیں پہ کوئی آدمی قتل کیا گیا اور اس کا قاتل معلوم نہیں ہو رہا، قاتل معلوم نہیں ہے، اور گواہ بھی موجود نہیں ہے جن سے پتا چلے کہ قتل کس نے کیا ہے، جبکہ مقتول کے وارثوں کا دعویٰ ہے کہ فلاں بندے نے ہمارے اس آدمی کو قتل کیا ہے، یا فلاں قبیلے نے قتل کیا ہے، فلاں خاندان نے قتل کیا ہے. اور ایسے قرائن موجود ہیں جس سے لگتا ہے کہ مقتول کے وارثوں کا یہ دعویٰ درست ہے. ایسے کیا موجود ہیں؟ قرائن. قرائن کا کیا مطلب ہے؟ شواہد ایسے موجود ہیں، ایسے شواہد موجود ہیں. یعنی کہ مثال کے طور پہ خیبر میں بندہ قتل ہوا مسلمانوں کا، تو وہاں پہ رہتے کون ہیں؟ یہودی، اور مسلمانوں کی یہودیوں کی دشمنی بھی موجود ہے. تو شواہد اور قرائن موجود ہیں. مثال کے طور پہ مقتول میں اور جس کو قاتل قرار دیا جا رہا ہے ان کے مابین کیا تھی؟ دشمنی تھی. یا مقتول کی لاش اس آدمی کے گھر میں ملی ہے،
یا اس کا سامان کس کا؟ مقتول کا، کسی آدمی کے گھر سے ملا ہے، تو ایسے موقع پہ پھر کیا کیا جائے گا؟ پھر جو مدعی ہیں مقتول کے وارث، جن کا دعویٰ یہ ہے کہ قاتل فلاں آدمی ہے، وہ کیا کریں گے؟ 50 قسمیں دیں گے، اور 50 قسمیں دے دیں تو پھر وہ قاتل کے خون کے حقدار ہوں گے کہ اس کو قتل کر سکتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں فتح الباری میں، علماء کرام کا اتفاق ہے کہ صرف اس وجہ سے کہ مقتول کے وارثوں نے دعویٰ دائر کر دیا ہے، بات نہیں سنی جائے گی جب تک کہ وہاں پہ مضبوط قسم کا شبہ موجود نہ ہو، کوئی قرینہ، کوئی شواہد۔ جی اچھا، اب اگر یہ لوگ قسم اٹھانے سے انکار کر دیں، کون؟ مدعی، تو پھر قسم کن سے لی جائے گی؟ مدعا علیہ سے۔ ان لوگوں سے کتنی قسمیں لی جائیں گی؟ 50۔ اور اگر وہ قسم اٹھانے سے انکار کر دیں تو پھر جج ان کے خلاف فیصلہ سنائے گا۔ کن کے خلاف؟ مدعا علیہ کے خلاف، کیونکہ مدعی قسم اٹھانے سے انکار کرتا ہے، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا نہیں، لیکن جنہوں کو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے واقعی قتل نہیں کیا، وہ تو قسم اٹھا سکتے ہیں نا، کیوں نہیں اٹھا رہے؟ اچھا، اب یہ تھا قسامہ، مسئلہ قسامہ آپ نے سن لیا۔ اب یہاں پہ ایک اختلاف آپ کے سامنے رکھا جائے گا، وہ اختلاف یہ ہے کہ اس شکل میں کیا مقتول کے وارثوں کو قصاص لینے کا حق دیا جائے گا یا دیت دی جائے گی؟ سمجھے بات؟ کیونکہ مدعی لوگ جو ہے انہوں نے آنکھوں سے تو قاتل کو قتل کرتے ہوئے نہیں دیکھا، قسموں پہ معاملہ چل رہا ہے۔ کس پہ چل رہا ہے؟ قسموں پہ۔ تو کیا ان کو حق یہ ملے گا کہ آپ دیت لے سکتے ہیں ان سے، یا یہ بھی حق دیا جائے گا کہ ان کے اس آدمی کو تم قتل کر سکتے ہو، قصاص لے سکتے ہو، جس کے بارے میں تمہارا خیال ہے کہ قاتل وہ ہے؟ تو یہاں پہ امام احمد کے مذہب میں جو مشہور روایت ہے وہ یہ ہے کہ اگر مضبوط قسم کا قرینہ موجود ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ان کو حق دیا جائے گا کس چیز کا؟ قتل کریں، قتل کرنے کا حق دیا جائے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ حق نہیں دیا جائے گا۔ دو روایتیں ہو گئی، بلکہ یہاں پہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ قصاص کا موقع دیا جائے گا وہ کون کون ہے؟ نمبر 1 صحابہ کرام کی جماعت، نمبر 2 امام مالک، نمبر 3 امام احمد، اور پھر امام ابن منذر بھی، اور امام شافعی کا قدیم مذہب بھی یہی ہے۔ دلیل کیا ان لوگوں کی؟ ان کی دلیل وہی الفاظ ہیں جو آخر میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے۔ کیا؟ اللہ کے نبی اسلام نے کہا تھا کہ اگر تم لوگ 50 قسمیں اٹھا لو، کن کو کہہ رہے ہیں آپ؟ مقتول کے ورثاء کو۔ جس آدمی کے خلاف، جس یہودی کے خلاف قسمیں اٹھاؤ گے وہ یہودی ہم تمہارے حوالے کر دیں گے۔ تو کیا مطلب ہے؟ تم اس کو کیا کر سکو گے؟ قتل کر سکو گے۔ دوسرا موقف ہے یہ کہ صرف دیت کا حق ملے گا، قصاص لینے کا حق نہیں ملے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ یا تو یہ یہودی دیت دیں گے یا پھر ہمارا ان سے اعلان جنگ ہے۔ اچھا، یہ اختلاف جو ہے تب ہے جب مقتول کے وارثوں کا یہ دعویٰ ہو کہ انہوں نے جان بوجھ کر قتل کیا ہے ہمارے آدمی کو، اور اگر دعویٰ یہ ہو کہ غلطی سے قتل ہوا ہے تو پھر قصاص کا حق نہیں ملے گا، پھر تو دیت ہی دیت ہے بس۔ یہاں پہ یہ بتانا بھی مناسب ہوگا کہ یہ جو کیس ہم پڑھ رہے ہیں معاملہ قسامہ کا جو دعویٰ ہے یہ دیگر جو دعویٰ دائر کی جاتی ہیں ان سے کافی مختلف ہے۔ کیسے کیسے مختلف ہے ذرا دھیان سے سنیے گا۔ نمبر 1، یہاں پہ قسم کا مطالبہ کیسے کیا جا رہا ہے؟ مدعی سے، جبکہ شریعت کا اصول یہ ہے عام طور پہ کہ مدعی جو دعویٰ دائر کرے گا وہ گواہ لے کر آئے گا، ثبوت لے کر آئے گا۔ اگر گواہ نہیں ہے تو پھر قسم کیسے لی جائے گی؟ مدعا علیہ سے۔
لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ مدعی سے کہا جا رہا ہے کہ گواہ لے کر آؤ، گواہ نہیں ہے تو اسی سے کہا جا رہا ہے کہ قسمیں اٹھاؤ، پھر کیا کرو؟ قسمیں اٹھاؤ۔ نمبر 2، یہاں پہ قسموں کا آغاز مدعی سے کیا جا رہا ہے۔ ایک تھا کہ مدعی سے مطالبہ کرنا، اب یہ ہے کہ ان سے قسموں کا آغاز بھی ان سے کیا جا رہا ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ کہ قسموں میں تکرار ہے، ایک قسم نہیں ہے، 2 نہیں ہے، 3، کتنی؟ 50 قسمیں ہیں، جبکہ عام طور پہ قسم ایک ہوتی ہے، عام طور پہ قسم ایک ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ مسئلہ دیگر مسائل سے کافی مختلف تھا۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ جب وہ لوگ قسم اٹھانے سے انکار کر دیں گے جن کے خلاف دعویٰ دائر کیا جا رہا ہے، تو پھر ان سے مطالبہ کیا جائے گا کس چیز کا؟ دیت دو، وہ دیت دیں گے۔ اور اگر یہ معاملہ حل نہیں ہو پا رہا تو پھر بیت المال سے مقتول کے وارثوں کو کیا کیا جائے گا؟ دیت دی جائے گی۔ مثال کے طور پہ جن کے خلاف دعویٰ دائر کیا گیا تھا وہ قسمیں اٹھا لیتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ قسمیں اٹھا لیتے ہیں کہ ہم نے قتل نہیں کیا۔ تو اب کیا کیا جائے گا؟ مقتول کے وارثوں کو حکومت جو ہے وہ بیت المال سے دیت ادا کرے گی، 100 اونٹ یا 100 اونٹ کی قیمت ادا کرے گی۔ تو یہاں پہ یہ بھی پتا چلا کہ حدود میں مطالبہ کرنے میں اصل وارث کی نمائندگی کو اور بھی کر سکتا ہے۔ یعنی کہ ایک آدمی قتل ہوا، اب اس کا اصل وارث کون ہے؟ اس کا بیٹا، لیکن بیٹے کی جگہ پہ دائیں بائیں دوسرے رشتے دار، کوئی وکیل وغیرہ بھی مطالبہ کرنے کے لیے کورٹ میں پیش ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے ہی شریعت کے مسائل سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔